2015 سے پہلے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں ملیٹنٹ گروپس، جہادیز گروپس ایگزسٹ کرتے تھے، اور خاص کر ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، تاجکستان میں، ترکمنستان میں اور ازبکستان میں، اور اپ ٹو سم ایکسٹینٹ چائنا میں یہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یہاں پر گورنمنٹس کو تبدیل کیا جا سکے، اور اس مشن میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے القاعدہ آرگنائزیشن۔ 2003 میں جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اٹیک کرتے ہیں عراق کے اوپر، تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انسرجنسی شروع ہوتی ہے، اور خاص کر شیعہ سنی کنفلکٹ بھی شروع ہوتے ہیں۔ اب اس کنفلکٹ میں ایک شخص جس کا نام تھا ابو مصعب الزرقوی، تو اس کا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا جماعت التوحید والجہاد، اور یہ وہ گروپ تھا جو کہ IS کا پہلا ایک گروپ مانا جاتا ہے، اور ابو مصعب الزرقوی وہ شخص ہے جو کہ فاؤنڈر بھی مانے جاتے ہیں IS کے۔ ابو مصعب الزرقوی کافی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اس سیکٹیرین وائلنس میں، اور پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ ان کے خلاف سنیز گروپ اٹھتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور پھر جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو 2006 میں ہم دیکھتے ہیں کہ US ایئر سٹرائک میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب ان کی ڈیتھ سے لے کر 2011 تک اس پیریڈ کے دوران یہ جو گروپ تھا تو یہ مکمل طور پر ڈس اپیئر ہوتا ہے، لیکن 2011 میں جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وڈرا ہوتے ہیں عراق سے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ سامنے آتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ سیریا میں سول وار بھی شروع ہو چکا تھا آفٹر دی عرب سپرنگ۔ تو پھر یہ گروپ جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف ابو بکر البغدادی، یہ گروپ سامنے آتا ہے، اور کافی ایک پاورفل گروپ سامنے آتا ہے، اور یہ پھر عراق کو کیپچر کرنا شروع کرتے ہیں، اور 2014 میں یہ جو ہے ابو بکر البغدادی ان کی لیڈرشپ میں تقریباً کچھ تھرڈ آف عراق کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر وہ خلافت کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور خود کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ IS کے بہت سارے ریجنل گروپس ہیں، اس میں سے ایک جو گروپ ہے تو اسے کہا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان۔ اب اسے خراسان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ خراسان جو ہے وہ سسینٹ امپائر کے انڈر، اور پھر اس کے بعد جب اسلام کی ایڈونٹ ہوتی ہے اس ریجن میں، تو بنو امیہ کے انڈر یہاں پر ایک ریجن تھا جسے کہا جاتا تھا خراسان، وہ ان کے انڈر ایک پروونس تھا، تو اس میں بہت سارے ایریاز تھے، لیکن پریمریلی اس کے اندر افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے تھے، اور چونکہ یہ جو IS کے ہے تو یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں اس ریجن میں، اسی وجہ سے یہ لوگ خود کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پکارتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہسٹوریکل اور اسلامک نیمز کو یوز کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ گائیڈنس بھی لیتے ہیں IS سے، اور انسپائریشن اور ان کی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں وتھ ہائی لیول آف لوکل اٹونومی کے ساتھ۔ اب اس گروپ میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان میں جو لوگ آتے ہیں اس کو فارم کرتے ہیں، تو وہ 3 مین گروپ سے آتے ہیں، اس میں ایک افغان طالبان کے لوگ تھے وہ آتے ہیں، اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان کے اگینسٹ ایک گروپ ہے جو کہ آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جسے کہا جاتا ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان IMU۔ تو ان 3 گروپ سے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہ فارم کرتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان۔ یہ لوگ اپنا ایک میپ بھی پراپرلی ریلیز کرتے ہیں جس میں یہ لوگ خراسان کے اندر جو ریجنز ہے تو ان کو یہ لوگ مینشن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایریاز ہے اور ہم یہاں پر آپریٹ کریں گے۔ اس میں فارمر فاٹا ہے، ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے، افغانستان کے علاقے ہیں، اور ایران کے کچھ علاقے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں سویلینز کو، خاص کر افغانستان اور پاکستان میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، بٹ اسپیشلی یہ لوگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں شیعہ مسلمز کو، پولیٹیشنز کو، اور گورنمنٹ امپلائیز کو۔ IS یعنی کہ داعش سب سے پہلے بنیادی طور پر آپریٹ کرتا تھا عراق میں، اور اسے سب سے پہلے کہا جاتا تھا القاعدہ ان عراق، یعنی کہ القاعدہ کا ایک گروپ تھا عراق میں۔ جب 2011 میں US وڈرا ہوتا ہے عراق سے، اور اس کی وجہ سے ایک پاور ویکیوم کریٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب عرب سپرنگ ہوتی ہے تو عرب سپرنگ کی وجہ سے عراق کے ساتھ ایک کنٹری ہے سیریا، تو وہاں پر سول وار شروع ہوتی ہے، وہاں پر لوگ اٹھتے ہیں، اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے بشر الاسد تو ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ لڑ رہے تھے اسد کے خلاف، تو جب عراق میں
ابو بکر البغدادی جو کہ آئس کے لیڈر تھے ابو مصعب کے بعد، تو پھر جب وہ سیریا کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس گروپ کو ایکسپینڈ کریں گے سیریا میں بھی، تو وہ وہاں پر ایک گروپ بناتے ہیں جس کا نام تھا جبہۃ النصرہ، اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ لڑ رہے ہیں بشار الاسد کے خلاف تو ان کی مدد کرے۔ اب ان حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور اورکزئی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کا نام تھا حافظ سعید، تو وہ بھی القاعدہ کے کافی کلوز تھے، تو وہ تقریباً کچھ 150 لوگوں کا ایک گروپ بناتے ہیں، اور ان میں افغانس بھی تھے اور پاکستانی بھی تھے، اور ان کو بھیجتے ہیں سیریا، اور وہاں پر ابو بکر نے جو گروپ بنایا تھا جبہۃ النصرہ، تو ان کو وہ جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں اسد کے خلاف۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ اس دوران بہت سارے رپورٹس اور کہیں بکس میں بھی مینشن ہے کہ ابو بکر البغدادی حافظ سعید کا جو گروپ تھا تو ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ الائنسز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ گروپ واپس آتے ہیں یہاں پر اس ریجن میں، تو یہاں پر یہ 2015 میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی کہ IS کا ایک ریجنل گروپ جو کہ خراسان میں آپریٹ کرے گا۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کی جو مین لیڈرشپ ہے تو وہ بلونگ کرتے ہیں ننگرہار ایریا سے اور اورکزئی ایجنسی سے، جو کہ اب ہم اسے کہتے ہیں اورکزئی ٹرائبل ڈسٹرکٹ۔ مثال کے طور پر جو حافظ سعید تھے جو اس کے پہلے لیڈر تھے، تو وہ اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر تھے اورکزئی ایجنسی میں۔ اس کے علاوہ جو اس کے ڈپٹی کمانڈر تھے تو اس کا نام تھا عبدالرؤوف، تو وہ ایک فارمر طالب تھے اور اس کے افغان طالبان کے ساتھ اور ملا عمر کے ساتھ کچھ ڈفرینسز تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑتے ہیں اور اس گروپ میں آتے ہیں۔ پہلے جو اس کے لیڈر تھے تو وہ تھے حافظ سعید، جو کہ 2015 سے لے کر جولائی 2016 تک اس کے لیڈر تھے۔ اس کے بعد اور بھی لیڈرز آتے ہیں، لیکن کرنٹلی اس کے جو لیڈر ہے تو اس کا نام ہے شہاب المہاجر، جو کہ اپریل 2020 سے لے کر کرنٹ ٹائم تک اس کے لیڈر ہے۔ یہ گروپ باقی ملیٹنٹ گروپ سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسپائر کرتے ہیں ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو تھرو اٹس پروپیگنڈا، لہٰذا ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، خاص کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، انجینئرس کو، IT گریجویٹس کو، اور یہ لوگ جو ہے وہ ماڈرن پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا ویڈیوز بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک میگزین بھی ہے۔ یہ لوگ خود کو ایک لوکل انسرجنسی کے طور پر پریزنٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ خود کو پریزنٹ کرتے ہیں ایک گلوبل آئیڈیولوجیکل موومنٹ کے طور پر، لہٰذا وہ لوگ ان کی طرف زیادہ تر اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں پرپس چاہتے ہیں، آئیڈینٹی چاہتے ہیں اور آئیڈیولوجیکل کلیئرٹی چاہتے ہیں۔ خراسان گروپ کے جو میجر اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ 2015 سے 2018 کے بیچ ہوتے ہیں۔ جب یہ گروپ اپنے پیک پر تھا تو اس میں تقریباً 3000 کے لگ بھگ فائٹرز تھے۔ یہ لوگ جن IDs کا اور سوسائڈ بمبنگز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اٹ از کوائٹ سوفسٹیکیٹڈ، خاص کر یہ لوگ جو کمیونیکیشن ٹیکٹکس کا استعمال کرتے ہیں، جس میں یہ لوگ ٹیلی گرام کا اور سگنلز کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میجر اٹیکس پر اگر بات کی جائے تو 2017 میں یہ لوگ افغانستان میں شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں، بہت سارے گاؤں کے اوپر، اور میس مرڈر کرتے ہیں وہاں پر بچوں کا، وومن کا اور مین کا۔ جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ افغانستان سے وڈرا ہو رہا تھا تو 2021 میں جو ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ لوگ انوالو تھے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں سیویلینز کی کیجوالٹیز ہوتی ہے، اور خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے 13 ملٹری پرسنلز کی بھی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں 2018 میں الیکشن ریلی کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں تقریباً 131 کے قریب لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ گروپ انوالو تھا۔ اسی طرح 2023 میں GUIF کے ریلی کے اوپر خار میں ایک اٹیک ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ گروپ انوالو تھا۔ اچھا، اپنے ریجن سے بیونڈ بھی یہ لوگ
ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں یہ لوگ انوالو تھے۔ مثال کے طور پر 2022 میں افغانستان سے یہ لوگ راکٹ لانچ کرتے ہیں ازبکستان کے اوپر اور تاجکستان کے اوپر۔ اسی طرح جب ایران میں قاسم سلیمانی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پر ڈیورنگ پروسیشن مارننگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں 94 لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ گروپ انوالو تھا۔ 2024 میں رشیا میں ایک کنسرٹ ہال کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ گروپ انوالو تھا جس میں تقریباً 145 کے قریب جو لوگ تھے تو ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ افغان طالبان اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یہ بالکل ڈفرینٹ گروپس ہے، اور ان کے درمیان جو مین ڈفرینسز ہے تو وہ سیکٹیرین ڈفرینسز ہے۔ جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے، اگر آپ ان کی ریلیجیس لٹریچر کو اسٹڈی کریں گے تو یہ لوگ زیادہ تر سلافزم کے ماننے والے ہیں، جبکہ افغان طالبان جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ان کے اوپر یہ الزام بھی لگاتے ہیں، ان کو لیبل کرتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہے تو ان کی جو ایم ہے، ان کا مقصد ہے جو جہاد ہے تو وہ ایک لمیٹڈ جیوگرافیکل ایریا تک محدود ہے، اور لہٰذا خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا جہاد ہے تو وہ ایک گلوبل جہاد ہے اور ہم گلوبل ٹیریٹری کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا افغان طالبان اور یو ایس کے درمیان، تو یہ ان کے خلاف بھی ہے، اور یہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں افغان طالبان کو کہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کر کے جہاد کے اوپر کمپرومائز کیا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو کہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور وہ زیادہ تر سیٹلڈ ہے افغانستان میں، تو پاکستان بار بار افغانستان سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ تحریک طالبان کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم ہو رہی ہے، لیکن افغان طالبان کو یہ خوف ہے اور وہ اسی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے پاکستان کے کہنے پر تو یہ جو 4000 5000 یا 6000 تحریک طالبان پاکستان کے جو ممبرز ہیں تو یہ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں، اور یہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔